السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کی چالیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا یہ عظیم الشان مظاہرہ شیطان کس طرح دیکھ سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے خلیل جیسے کو استقامت ہے اپنی تدبیر سے باز نہ آیا، اور اول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک مہربان ہمدرد کی شکل میں آیا اور پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے والد کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں چننے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا بات یہ نہیں ہے، تم غفلت میں ہو، ان کے باپ ان کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر اکلوتے بیٹے کی ماں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے گھرانے کی شایان شان تھا۔ اگر واقعی یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر ان کو اس کی تعمیل ہی کرنا چاہیے۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جواب تھا۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر اب باپ اور بیٹے کے تعاقب میں لگ گیا جو شہر مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ اول ایک دوست کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر ان کو روکنا چاہا، مگر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے تاڑے لیا، اس لیے آپ پر اثر انداز ہونے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد جمرۂ عقبہ کے قریب ایک بڑے جسے کی صورت میں آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس نے کہا ابراہیم اس کو پتھر سے مار دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری اور ہر ایک کے ساتھ اللہ اکبر کہا تو شیطان دفع ہو گیا۔ آگے بڑھ کر پھر جمرۂ وسطیٰ کے قریب اسی طرح راستہ روک لیا تو پھر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے تکبیر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، دفع ہو گیا۔ اس طرح تیسری مرتبہ جمرۂ اولا کے قریب پہنچ کر راستہ گھیر لیا۔ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر وہی عمل کیا اور آگے بڑھ کر قربانی کی جگہ پہنچ گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، یعنی جب باپ اور بیٹے اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چہرے کے بل کروٹ پر لٹا دیا، اسی طرح گرانے میں توجہ بھی تھی اور یہ حکمت بھی کہ اکلوتے بیٹے کا چہرہ سامنے آ کر کہیں ہاتھ میں غیر اختیاری لغزش نہ آ جائے۔ بعض روایت میں ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے نزدیک ذبح کی تمکیل کے لیے پوری قوت سے چھری چلائی، لیکن قدرت خداوندی چھری عمل میں حائل ہو گئی۔ بعض تاریخ اور تفسیر سے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک مینا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادات انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ نہ تڑپ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑ جائیں تو میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھے گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ کے راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی قربانی دی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں پیاری سے پیارا جانور، اچھے سے اچھا اور خوبصورت جانور قربان کرنا چاہیے۔ اللہ کو یہ عمل قربانی کے دنوں میں بڑا محبوب ہے، اور ان دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔